حکم دیا گیا ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف۔ آج میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ڈنمارک اور سویڈن میں اور ہالینڈ میں قرآن کریم جلایا گیا تو پاکستان کے چرچوں کے اندر عظمت قرآن کریم کے اوپر کانفرنسیں ہوئی۔ چرچا پاکستان کے پریزیڈنٹ نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا سے مطالبہ کیا کہ قرآن کریم اور آسمانی کتب اور تمام آسمانی مذاہب کے مقدسات کے احترام کا قانون بنایا جائے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا اور آپ کی ناموس کی عظمت کا عالمی سطح پر قانون بنایا جائے۔ اور پھر اس قرآن میں تو سیدہ مریم کی پاک بازی کا ذکر ہے، اس قرآن میں تو حضرت عیسیٰ کا متعدد بار ذکر ہے۔ کوئی مسیحی کیسے یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو جلائے؟ اور اگر کوئی کرتا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام مسیحی برادری اس سے اعلان برات کرتی ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن میں بھی بطور مسلمان یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جڑا والوں میں کیا آپ کو بتاؤں، مجھ سے اکثر دوست کہتے ہیں آپ بڑے جذباتی ہو گئے ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے وہ ماں یاد آتی ہے، وہ رات کو بھی میں سوچتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوں گے کیا جواب دیں گے، جس نے کہا مولانا صاحب ساری زندگی بلدیہ کی نوکری کی، آپ کی گلیاں آپ کی نالیاں صاف کی، اور پھر پینشن ملی، پینشن سے اپنی بیٹیوں کا جہیز بنایا۔ مولانا صاحب یہ جلا ہوا پڑا ہے، بتاؤ میں کس کے پاس شکوہ لے کے جاؤں؟ میں کس سے شکایت کروں؟ میں کس کو کہوں؟ میرے آقا نے تو اس بیٹی کے سر پر چادر دی ہے، میرے آقا کے آنے سے تو اس بیٹی کے زندہ درگور ہونے کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میں سلام پیش کرتا ہوں اس مسجد کے مولوی کو، اس عالم کو کہ جس نے کہا میری مسیحی بہنوں، میرے مسیحی بھائیوں، آپ کے گھر جلے ہیں، اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ اس نے قرآن کے اس حکم کی تابعداری کی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اللہ نے اپنے گھر کو کیا کہا؟ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ علماء بیٹھے ہیں، اکابرین بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، جب تک یہ آیت نہیں آئی انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو یہ امن کی جگہ جو ہے، کیا وہ جڑا والا کی مسجد نہیں ہے؟ وہ سرگودا کی مسجد نہیں ہے؟ وہ لاہور کی مسجد نہیں ہے؟ وہ سیالکوٹ کی مسجد نہیں ہے؟ اللہ کا ہر گھر اللہ کے بندوں کے لیے امن کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب ڈی پی او صاحب، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈی سی صاحب آپ کو، آر پی او صاحب آپ کو، کمشنر صاحب آپ کو، کہ یہاں آغاز ہمارا دشمن، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دشمن آغاز سرگودا سے چاہتا تھا مسلم مسیحی فسادات کا۔ آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے اور ہمارے علماء نے اور پادری صاحبان نے، مسلمانوں اور مسیحی قیادت نے مل کر اس سازش کو ناکام بنایا۔ یہ ہندوستان کی سازش تھی، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ یہ پاکستان دشمن قوتوں کی سازش تھی، یہ اسلام دشمن قوتوں کی سازش تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان میں، آپ دیکھیے ہمیں 76 سال کا ہو گیا پاکستان، 76 سال کے بعد ہماری فوج نے یاد دہانی کرائی کہ یہ زرعی ملک ہے، آؤ اس زرعی ملک میں
گرین پاکستان کی طرف چلے. ہم جب اسلامی دنیا میں جاتے ہیں یا دوسری دنیا میں، وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ آئے ہیں مانگنے آئے ہوں گے، قرضہ لینے آئے ہوں گے یا امداد مانگنے آئے ہوں گے. میرے اللہ نے اس وطن میں بہت کچھ رکھا ہے. آپ نے ایک سرمایہ کاروں کے لیے فیسیلیٹیشن کونسل بنائی. آپ کے دوست ممالک نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان کو ایک ٹریک ملا کہ پاکستان کی فوج اور حکومت نے مل کے طے کر لیا کہ ہم نے اپنے وسائل کو استعمال کر کے یہ روز روز کی بھیک مانگنے کی عادت سے باہر نکلنا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس دن کے بعد کبھی باجوڑ میں حملہ ہوتا ہے، کبھی خیبر میں حملہ ہوتا ہے، کبھی مادریات کے مزدور غریب جو 1500 کی نوکری کرنے جا رہا ہے اس کو وزیرستان میں ذبح کر دیا جاتا ہے، اور کبھی پنجاب میں مختلف شہروں میں قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ کے پھینکا جاتا ہے. سمجھ آنی چاہیے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو وہ منی پور میں کر رہا ہے، جو وہ ہندوستان میں کر رہا ہے، دنیا اس کو بھول کے پاکستان کی طرف متوجہ ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم مل کر اپنے وطن، یہ ہمارا وطن ہے، یہ میرا اور آپ کا وطن ہے. کوئی مسیحی کیوں پاکستان چھوڑ کر جائے، کوئی ہندو کیوں پاکستان چھوڑ کر جائے، کوئی سکھ کیوں پاکستان چھوڑ کر جائے، یہ جتنا میرا وطن ہے اتنا ہی ان کا وطن ہے. اس ملک کا آئین اور قانون ہمارے بڑوں نے بنایا. وہ حق دیتا ہے کہ یہاں رہنے والی ہماری جو غیر مسلم پاکستانی ہے وہ اسی جرت، اسی ہمت کے ساتھ رہیں گے جس طرح مسلمان رہتے ہیں. اور اگر کوئی کمی آئے، بطور بڑا بھائی میری ذمہ داری ہے میں ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوں. ہم نے ہندوستان کی اس سازش کو ناکام بنانا ہے. جہاں تک مجرموں کی بات ہے، میں علماء، مشائخ اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے وہ گرفت میں بھی ہیں اور گرفت سے بچیں گے بھی نہیں. میرے اس جملے کو کافی سمجھے، صاحب عقل لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ گرفت میں بھی ہیں اور گرفت سے بھی نہیں بچیں گے. ہاں، مجھے اپنے نظام عدل سے ضرور کہنا ہے کہ جناب والا کچھ آپ بھی مہربانی فرمائیے. یہ دن رات محنت کر کے آپ کو مجرم دیتے ہیں، آپ ان کو رہا کر دیتے ہیں. اگر آپ نے جوزف کالونی کے مجرموں کو سزا دے دی ہوتی، آپ نے قصور کے مجرموں کو سزا دے دی ہوتی، آپ نے شانتی نگر کے مجرموں کو سزا دے دی ہوتی، آپ نے ناموس رسالت اور قرآن کریم کی توہین کرنے والے مجرموں کو سزا دے دی ہوتی، تو دشمن کچھ اور سوچتا. دشمن یہ نہ سوچتا کہ وہ میرے ملک کے اندر اس انداز سے لڑائی کروائے. ہمیں پتا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات بھی کروانے کی سازش ہو رہی ہے. صرف مسلم مسیحی نہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی بھی سازش ہو رہی ہے. شیعہ سنی فساد کروانے کی بھی سازش ہو رہی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کو، افواج پاکستان کو، کہ انہوں نے بر وقت اس پر قابو پایا ہے اور دشمن کو ناکامی ہوئی ہے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ وطن بھی ہمارا ہے اور یہ ہماری جانیں اللہ کے بعد اس وطن کی امانت ہے. ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اپنے وطن کو برباد نہیں ہونے دیں گے. تمہارے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا. یہ پاکستان کسی سے مانگنے کی بجائے دینے والا بنے گا، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کوئی دستور بنایا، آپ نے قانون، کوئی آئین؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمیں 1350 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئین اور قانون اور دستور دے کر گئے ہیں. میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا سیدنا عمر بن خطاب نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اکثریتی مسلم ریاست میں اقلیتوں پر کوئی ظلم کرے گا تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا ایسا نہیں ہے
کہ ایک طرف تو مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دیتے ہیں. مجھے آپ بتائیے نجران کے مسیحیوں نے اپنے طریقے پہ عبادت کی ہوگی یا ہمارے طریقے پہ کی ہوگی؟ اپنے طریقے پہ کی ہوگی نا. دوسری طرف ذرا دیکھیے فاتح ہیں فلسطین، ہاں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہاں، نماز کا وقت ہو گیا، کھڑے ہو گئے ہیں. کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھنے. کہا چرچ میں نماز ادا کیجئے. کہا نہیں، میں اس لیے یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، کل کوئی آنے والا میری عقیدت میں اس چرچ کو مسجد نہ بنا دے. ذرا فرق تو دیکھیے، یہاں اپنی مسجد دی کہ آؤ عبادت کرو، وہاں چرچ میں خود عبادت نہیں کی کہ کوئی آ کے قبضہ نہ کر لے. یہ ہے دین اسلام جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، جو یہ اعلان کر رہا ہے وما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر اتارا گیا اور آپ سے پہلوں پر اتارا گیا، جب تک اس پر ایمان نہیں لاؤ گے مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک تورات زبور انجیل پہ میرا ایمان نہ ہو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی نہ مانوں گا مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک میں حضرت موسیٰ کو اپنا نبی نہ مانوں گا مسلمان نہیں ہو سکتا. اور پھر میں ہمیشہ اپنی مسیحی برادری سے کہتا ہوں کہ آپ کا ہمارا تو قدر مشترک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا پہ واپس آنا ہے اور امن لانا ہے. کوئی مذہب تشدد کی اجازت نہیں دیتا. لیکن میں آپ سے آخری ایک آدھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن اپنا کھیل کھیلیں، یا ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ میں سے ہر کوئی پاکستانی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. آپ کو کوئی شکایت ملتی ہے 24 آور پولیس کو یہ ہدایات دی بھی گئی ہیں، کہا بھی گیا ہے، اور سرگودا میں تو آئیڈیل نظام ہے. مجھے خالی نوید طاہر صاحب نہیں، مجھے ہمارے علماء بتا رہے تھے آج صبح، قاضی صاحب ہاشمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، رات وقار عثمانی صاحب، یہ سب حضرات رات مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارے ڈی پی او صاحب پہنچ جاتے. میں نے کہا کاش جڑا والا میں ایسا ہوتا تو ممکنہ بہت ساری بچت ہو جاتی. آپ کو اللہ نے یہ افسران ایک نعمت دی ہے. میں آپ کو پتا ہے میں تو ملنگ سا آدمی ہوں، بات کرتا ہوں، لیکن جو اچھا کرے اس کو اچھا کہنا بھی مجھے دین نے سکھایا. ہمیں اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہمیں کچھ نہیں لینا. اور الحمدللہ میں عمر کے اس حصے میں اب آ گیا ہوں جہاں صرف رب کی رضا چاہیے ہے. میں دنیا کے ان چند خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جس نے اکیلے بیت اللہ کا طواف کیا ہے. اس دن کے بعد تو دل ہی نہیں کرتا کچھ چیز کہنے کو یا مانگنے کو اس میرے مالک کے اتنے بڑے کرم کے بعد. لیکن ایک ضرور مجھے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا ہے تم اتنے متشدد کیوں ہو گئے ہو؟ میں متشدد نہیں ہوا، مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم خاموش ہو گئے تو ہم اپنے آقا علیہ السلام کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہم سے تو وہ جیب کترا اچھا تھا. پارٹیشن سے پہلے استاد نے بھیجا، یہ جیب کتروں کا استاد ہوتا ہے نا، وہ صبح ڈیوٹیاں علاقے تقسیم کرتا ہے، پولیس والے تو زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اس نے اپنے ایک شاگرد کو صدر کا علاقہ دیا، کیونکہ اس وقت ایلیٹ کلاس کا علاقہ صدر ہی تھا لاہور میں. وہ شام کو آیا تو پیسے تھوڑے لایا. اس نے کہا تو یہ علاقہ بڑا اہم دیا، پیسے بڑے تھوڑے لائے ہو. اس نے کہا استاد ہاتھ تو بڑا مارا تھا، ہاتھ تو بہت بڑا مارا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا وہ گورا تھا مجھے ڈر ہوا کہ اس کا نبی کہیں میرے نبی کو قیامت کے دن نہ کہہ دے تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی.
میں نے جب ان بچیوں کو اور ان کی ماں کو دیکھا جو کھیتوں میں رات کو اس نبی کی امت سے چھپ کر رہی، جس نبی نے آ کے بیٹی کو جینا سکھایا، جس نبی نے جو قرآن لایا اس میں بیٹی کو بشارت کہا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ۔ میں موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا، موٹر وے سے لاہور تک کئی مرتبہ میں رویا کہ اگر میرے آقا نے یہی پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ 6 سال کی، 7 سال کی، 5 سال کی بچی کا کیا قصور ہے؟ مجھے حکم دیا گیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو۔ میں کیا جواب دوں گا کہ تم نے جا کے 22 چرچوں کو جلا دیا؟ میری مسجد کے سامنے اگر کوئی گند پھینک جاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو مجھے بتاؤ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ میں نے وہاں پر ان کی مقدس کتابوں کو جن میں ہمارے نبی کا بھی ذکر ہے ہاں جلے ہوئے دیکھا تو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ بیٹیاں جو رو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بتاؤ ہمارا قصور کیا ہے، ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ تو ذرا سوچ لیجئے یہ مقدمہ قیامت کے دن آقا کے سامنے پیش ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جواب دیں گے؟ کیا آقا کو یہ کہیں گے کہ 2 مسیحیوں نے غلطی کی تھی، انہوں نے توہین کی تھی، ہم نے ساروں کے گھر جلا دیے؟ کیا یہ قبول ہو جائے گا؟ مولانا بتائیے کیا یہ قبول ہو جائے گا؟ پیر صاحب، ہاشمی صاحب، کیا یہ قبول ہو جائے گا کہ ہم کہیں جی 2 کاغذ کسی نے پھینکے تھے اور ہم نے پوری بستی کو جلا دیا؟ یہ وحشت ہے، دہشت ہے، بربریت ہے، سفاکیت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام عدل کا نام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبے میں 2 جملے کہے ہیں، یہ ہے خلافت راشدہ۔ کہا آج کے بعد تم میں سے طاقتور کمزور ہے اور کمزور طاقتور ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ہم اپنی مسیحی برادری سے شرمندہ ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، اور ہم مسلسل صبح و شام وزیر اعظم سے لے کر کیئر ٹیکر جو آئے ہیں، ہمارے آرمی چیف، اور آپ نے دیکھا کہ مستقبل کے چیف جسٹس جو ہے فائز عیسیٰ صاحب وہ خود وہاں پہنچ گئے۔ تو مجھے لوگوں نے کہا آپ کی کیا، آپ میڈیا کے دوستوں نے کہا آپ کی اب کیا رائے ہے؟ میں نے کہا مجھے امید پیدا ہوئی ہے کہ میرا سپہ سالار اور میرا قاضی القضات انصاف دے گا انشاءاللہ۔ ریاست کو ایک جگہ کھڑا ہونا ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ریاست ان غنڈہ گردی کرنے والوں، ان بدماشی کرنے والوں، ان مقدسات کی توہین کرنے والوں اور اپنے ہی غیر مسلم بھائیوں کے اوپر چڑھائی کرنے والوں کے خلاف اقدام کرے گی، ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ جو دے گے ہاتھ کھڑا کرے، جو دے گے ہاتھ کھڑا کرے۔ اور جن کا یہ خیال ہے کہ نہیں ایک ورقے کی کوئی توہین کرتا ہے اس مجرم کو تو چھوڑ دیں، وہ تو پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، پوری بستی کو جلا دے، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ جڑا والے کے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور یہاں والے بھی بغیر گرفت کے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، ذرا انتظار کر لیجئے، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ میں ایک بار پھر آخر میں آپ تمام حضرات کا، علماء، مشائخ کا، پادری صاحبان کا، شہر سے باہر سے آنے والے مہمان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ابھی میرے بھائی نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک ڈاؤن سنڈرم بچی تھی، رمشا مسیح۔ ڈاؤن سنڈرم ہوتا ہے نیم پاگل، جس کو اللہ تھوڑی عقل دے دے۔ میں نے رات کے 3 بجے نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل پڑھا، کسی نے مجھے بھیجا، یہ میرے بھائی ساتھ تھے ہمارے اس میں۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اس نے کہا ابھی 3 بجے صبح چلے جائیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے، اللہ جزائے خیر دے اس شیخ الحدیث کو، اس نے کہا سب کو باہر نکالیں،
اور گئے باتھ روم میں وضو کر کے آئے. یہ میں مسیحی بھائیوں کو بالخصوص اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہیں، یہ کردار بھی ہیں. انہوں نے کہا مولا میں شیخ الحدیث ہوں، ہزاروں میرے شاگرد ہیں، لیکن پھر بھی یہ قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ بچی بے گناہ ہے، یہ زمینوں کا معاملہ ہے. اور میں نے اس کے 1 گھنٹے بعد اسلام آباد پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا یہ میری قوم کی بچی ہے، ہم اس کا کیس لڑیں گے. ایک نیم پاگل بچی، اس کو لفافہ دے دیا، اس کے اندر قرآن کریم کے اوراق خود جلا کر ڈال دیے. کاش میرے منصف نے رمشا کو انصاف دیا ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا. آج وہاں بھی کچھ نہیں کر سکے. ہم سب کو مل کر، یہ ہمارے دین کی عظمت کا معاملہ ہے. باقی اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو، قرآن کریم کی توہین ہو، تو بھائی یہ بھی تو مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا ایمان ممکن ہے کئی جگہ پہ ہم سے زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ ہم تو پھر بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکالنے کی تلاش میں رہتے ہیں نا. تو یہ کیوں غداری کریں گے؟ یہ کیوں اپنے آقا کی ناموس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ مولوی صاحب کھڑا ہو نہ ہو، میں نے دیکھا ہے غیر مولوی ہم سے زیادہ طاقت سے کھڑا ہو جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ آتا ہے. ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے کھیلے یا ناموس کا نام لے کے لوگوں کو بلیک میل کرے. یہ بھی نہیں کرنے دیں گے. الحمدللہ جب میں چیئرمین تھا متحدہ علماء بورڈ کا، اور سب گواہ ہیں، ہم نے اس ملک سے، صوبے کی ڈیوٹی تھی، پورے ملک سے یہ جو ناجائز پرچے کروا دیے جاتے ہیں یا ذاتی مفادات کے لیے توہین کے پرچے، سب بند ہو گئے تھے. کوئی پرچہ نہیں ہو رہا تھا. اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا. آپ کے تعاون سے ممکن ہے، اور آپ کا تعاون ہی چاہیے. سرگودا والوں آپ کا شکریہ بھی اس لیے کہ آپ نے جس امن کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس سازش کو ناکام بنایا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.